السلام علیکم، میں عمران کلاچی، حفیظ سینٹر، شاپ نمبر 10، پہلا فلور۔ آج بات کرنی کتابوں کے بارے میں۔ اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو شعر و شاعری سے محبت ہے یا کتابیں لکھنے کا شوق ہے یا کوئی اقوال زرین، عقل کی باتیں، حکمت کی باتیں، پبلک سپیکنگ میں آپ کوئی مقرر بننا چاہتے ہیں، خطیب بننا چاہتے ہیں، سیاست میں آنا چاہتے ہیں، پیسے کمانا چاہتے ہیں یا صحافت میں آنا چاہتے ہیں، کسی بھی اگر آپ نے لکھنے پڑھنے والی استاد، بہترین استاد بننا چاہتے ہیں اگر ہیں پہلے سے تو، یا اپنی ویسی عقل بڑھانا چاہتے ہیں، اپنی آمدنی بڑھانا چاہتے ہیں، تو آپ کو کتابیں پڑھنی ہوں گی، بہترین لوگوں کی بہترین کتابیں پڑھنی ہوں گی۔ وہ کتابیں جن پہ 40 سال، 30 سال لوگوں نے محنت کی ہے اور ٹاپ کے لوگوں نے محنت کی ہے، اور جو بندہ بھی کتاب لکھتا ہے وہ پہلے 10-12 سال، 10-12-20 کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا پروفیسروں کے ساتھ ہے، بہت اچھے لوگوں سے ملنا جلنا رکھتا ہے، اور ملنے جلنے والے بھی اس کے وہی ہوتے ہیں، پھر جا کے ایک ایک قطرہ قطرہ بن کے تو دریا بنتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے اپنی عقل کو، ذہانت کو بڑھانا ہے اور آگے جا کے دنیا میں کوئی مقام پیدا کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ اچھے لوگوں میں، پروفیسروں کو سنیں، پروفیسروں میں بیٹھیں، بہت پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھیں، جس فیلڈ میں آپ جا رہے ہیں اس فیلڈ کے لوگ چنیں کہ چوٹی کے لوگ کون ہیں، اور جو ہوں پھر ان سے ملنا جلنا رکھیں، ان کی باتیں سنیں جس طریقے سے بھی ممکن ہو، ان کی کتابیں پڑھیں، ان کے حالات زندگی پڑھیں، دیکھیں۔ کوئی وجہ نہیں اگر آپ یہ سارا کچھ کر لیں اور پھر آپ اتنے زیادہ ذہین ہوں گے کہ آپ ان سب کے بھی اوپر چلے جائیں گے۔ جب ان کے پاس 2-2 4-4 پہلے اتنے وسائل نہیں ہوتے تھے، جب آپ کے پاس 30-40 کتابوں کا مواد آ جائے گا، آپ جب 30-40 دنیا کے چوٹی کے لوگوں کو ان کا سارا دماغ آپ پڑھ لیں گے، وہ آپ کے پاس آ جائے گا، کیسے ممکن ہے کہ پھر آپ عام گلی کے ایک عام لڑکے کے برابر ہوں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا محنت کریں۔ یہ 3 مہینے کا کورس ہے، آپ 3 مہینے یہ کتابیں پڑھ لیں تو آپ اس کے 3 مہینے بعد آپ جو کچھ بھی کرنا چاہیں گے، جو بھی فیلڈ آپ کو پسند ہو اس میں جائیں، خاص کر یہ پڑھنے لکھنے اور بولنے کی جو فیلڈ ہے جو اس میں، تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ کا مطالعہ ہو۔ بہترین استاد، بہترین شاعر، بہترین مصنف، بہترین خطیب مقرر اور بہترین غزل گو شاعر، نعت گو شاعر، کمال ہے، یہ ساری فیلڈیں اس سے آتی ہیں۔ اور بہترین سیل مین، آپ چیزیں فروخت کرنے میں بھی اس کی وہ چاہیے۔ اگر آپ کو اپنی زبان پہ عبور ہے، آپ اچھے شعر اور اچھی فکرے اور اچھی علمی باتیں کرتے ہیں، تو لوگ آپ سے متاثر ہوں گے، اور جو جتنا متاثر ہوتا ہے وہ پھر آپ کو سننے بار بار آتا ہے، کچھ نہ بھی خریدنا ہو تو خرید لیتا ہے۔ لہٰذا ہر فیلڈ میں، ہر جگہ علم کی ضرورت پڑتی ہے، علم والے بندے کی قدر ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، آمدنی بڑھتی ہے، اور عزت، قدر، آمدنی اور عقل بڑھتی ہے، اور خوشی ہوتی ہے، خود بندہ مضبوط ہوتا ہے۔ جب یہ سارے خزانے آ جاتے ہیں، جس کو پتہ ہو کہ میرے اندر اتنے بڑے خزانے ہیں اور یہ سارے دوسرے لوگوں کے آپ نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اور پھر خود سے بھی کچھ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اتنی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، یہ تو ایک زمین ہے اور بیج ہے اور ایک ہمواری ہے، لیکن آپ کے اندر جو کچھ سویا ہوا پڑا ہے وہ بھی جاگنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ جب ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو ایک عروج ہوتا ہے، پھر وہ ہزاروں سال والی نرگس جو رو رہی ہوتی ہے وہ دن آ جاتا ہے جب کوئی دیدہ ور پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ بھی دیدہ ور پیدا ہو سکتے ہیں، آپ بھی اقبال بن سکتے ہیں، آپ بھی غالب بن سکتے ہیں، آپ کیس مجنوں بن سکتے ہیں عشق کے، اگر اس میں ہیں تو آپ منصور اور سرمد بن سکتے ہیں۔ اب کیا چیز نہیں ہے، کہیں پابندی نہیں ہے کسی اس میں فیلڈ میں بھی کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے اندر، اپنے اندر آپ نے جو گول دائرے بنائے ہوئے ہیں، دیواریں بنائی ہوئی ہیں، قفس اداس ہے یارو، اس کو توڑیں، ان زنجیروں کو توڑیں، سارا کچھ توڑیں، باہر آئیں، صبح سیر کرنا سیکھیں۔ آپ کی صبح جب بھی آپ اٹھتے ہوں، صبح اٹھ جاتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، نہیں تو جب آپ اٹھتے ہیں وہی صبح ہے آپ کے لیے، اور ورزشیں کریں، جان ماریں، جب تک اس جسم کو رگڑیں گے نہیں، کندن نہیں بنائیں گے، اس میں سے جوہر نہیں نکلیں گے۔ ہر معاملے میں آپ کو پتہ ہے اگر کشتی چلانی ہو تو زور سے چپو چلانے پڑتے ہیں،
کشتیاں لڑنی ہیں تو زور سے ہاتھ پاؤں ہلانے پڑتے، نہیں تو اگلے اپنے ہاتھ پاؤں توڑ دیتے ہیں۔ اس لیے جہاں بھی کہیں زور لگائیں، اگر آپ اس پڑھنے پڑھانے کی فیلڈ میں ہیں تو پھر زور لگائیں۔ 3 مہینے یہ آپ کر لیں، 3 مہینے میں فتوحات مکیہ پڑھ لیں، ابن عربی کی کمال کی کتاب ہے، احیاء العلوم پڑھ لیں، غزالی کی کمال کی کتاب ہے، ابن رشدی ہو گیا، ابن خلدون ہو گیا، ابن سینا ہو گیا، ایک اور ابن رہتا ہے یاد نہیں آ رہا، ڈھیر سارے ہیں، ان کو پڑھ لیں۔ کشف المحجوب پڑھ لیں، علی حجویری کی کمال کی کتاب ہے، اس کو 3-4 دفعہ پڑھیں، دماغ کھول دیتی ہیں یہ کہ اللہ کے نور ان میں بھرے ہوئے ہیں۔ اس کو اللہ والوں نے پڑھا ہے، ان کتابوں کو، ان کی تاثیر ہے۔ سلطان بہو کی کوئی سی کتاب پڑھ لیں، کمال ہو گئی، ایک ایک کتاب میں لاکھوں کروڑوں مطلب آپ سمجھے ہیرے چھپے ہوئے ہیں، اور کوئی ایک ہیرا بھی آپ کے دل میں بیٹھ گیا تو کمال ہو جائے گی، آپ چمکنے لگیں گے، دنیا میں روشن ہو جائیں گے۔ خواجہ غلام فرید ہیں، بابا فرید ہیں، محی الدین چشتی ہے، نظام الدین ہے، امیر خسرو ہے، شاعر کمال کا شاعر ہے فارسی کا، جلال الدین رومی بیٹھا ہوا ہے، اور جامی بیٹھا ہوا ہے، حافظ شیرازی بیٹھا ہوا ہے، کمال کا استاد ہے۔ حافظ شیرازی کے 2-3 دیوان ہیں، اردو میں آئے ہوئے ہیں، اردو ترجمہ ہوا ہوا، کمال، ایک ایک شعر کمال کا ہے۔ کوئی سے بھی اس میں سے آپ کسی شاخ کو پکڑ لیں۔ اول تو یہ ساروں پہ پڑھنی چاہیے، ہر بندے کو جیسے وہ بالغ ہوتا ہے یہ چیزیں پڑھ لینی چاہیے۔ عربی میں تو آ جائیں تو ہمارے تو اردو کی اپنا تو ہے ہی کچھ نہیں اس کے پاس عربی فارسی کے سوا، اگر اس نے کچھ کسی ممبر پہ چڑھ کے بات کرنی ہے تو اسے عربی فارسی آنی چاہیے، عربی فارسی کے ذخیرہ الفاظ آنے چاہیے۔ ہمیں گرامر نہیں آتی لیکن الفاظ تو ہمیں آتے ہیں، وہی الفاظ ہیں جو روز ہم بولتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر کچھ کرنا ہے، اگر آپ زندگی میں آئے ہیں، دنیا میں آئے ہیں، تو پھر یہ کتابیں ضرور پڑھیں، اور پھر بار بار ان کو پڑھتے رہا کریں، 2 پیج 2 صفحے 4 صفحے 3 صفحے کیسے کھول لیا، ایک پیراگراف پڑھ لیں کسی کتاب کا، آپ کی قسمت کھول دیں گی یہ کتابیں، ان میں خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ اور آپ کے اندر خود یہ زمین کا کام دیتی ہے، یہ پانی کا کام دیتی ہے، یہ تازہ ہوا کا کام دیتی ہے، پھر آپ کے جو اندر چھپا ہوا خزانہ اللہ نے رکھا ہوا ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہوں گی 3 مہینے بعد آپ وہ کندن بن کے نکلیں گے، ستارہ بن کے نکلیں گے، چاند بن کے ابھریں گے اور چھا جائیں گے دنیا پہ۔ اور ان کو یاد کرتے جائیں، اچھی طرح غور سے پڑھتے جائیں، وہی الفاظ ہیں جو ہم روز بولتے ہیں، وہاں ذرا ترتیب مختلف ہو جاتی ہے، ان کی گہرائی مختلف ہو جاتی ہے۔ کسی زبان کی مجال نہیں ہے عربی کے سامنے ٹھہر سکے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ فارسی سامنے ٹھہر سکے۔ انگریزی کل کی زبان ہے، ایک جونفی لوگوں کی، لاہور سے بھی چھوٹا سا شہر برطانیہ اس کی زبان تھی، وہ انہوں نے ہمارے غداروں کو پکڑا، ان کو آگے کیا اور ہمارے ہی پیسے لے لے کے ان کو دیتے آئے، اور وہ 10-10 ہزار 15-15 ہزار سے اپنے انگریزوں سے، باقی ان لوگوں کے ذریعے سے ملک فتح کیے۔ تو انگریزی آ گئی، صرف دہلی تک تھی یا ان علاقوں میں تھی جو انگریزوں نے فتح کیے تھے، وہ پھیلتی اب ہمارے اثر آگے، ہماری جونپڑی گاؤں غاروں میں پہنچی ہوئی ہے۔ وہاں کہاں ہے، یہاں فورٹ منروز کی گنجی پہاڑی، وہاں تک کہ بلوچ جن کو کچھ پتہ نہیں تھا وہ بھی انگریزی کے لفظ بول رہے ہیں۔ وہ اثر تو جانا تھا، ایک لہر جو اٹھی تھی، حالانکہ وہ دہلی وغیرہ سے اتنا وہ نہیں رہا، وہ واپس اپنی سنسکرت ہندی پہ چلے گئے ہیں۔ انگریزی بھی بولتے ہیں، انگریزی بھی ضروری ہے، ضرور بولیں، ضرور سیکھیں، کوئی حرج نہیں ہے، جہاں سے بھی معلومات ملتی ہے لیں، لیکن اپنی کمال ہے، اپنے سونا، اپنا ہیرا، اپنے موتی، اپنی چاندی چھوڑ کے اب سوکھی لکڑی اور ریت کی طرف بھاگ رہے ہیں جس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنے والا، نہ اس کے اندر باہر ہے، نہ کچھ باہر، نہ ہمیں کوئی خاص فائدہ دیتی، جبکہ ہم نے رہنا اس ماحول میں ہے، ایشیائی لوگ ہیں، ایشیا میں ہی رہنا ہے۔ تو ان کتابوں کو پڑھیں، 3 مہینے لگا دیں، 3 مہینے بعد آپ کی ذہنی کیفیت، جسمانی کیفیت بدل جائے گی، روحانی کیفیت بدل جائے گی، آپ کی مالی کیفیت بدل جائے گی، آپ کی صحت بدل جائے گی، آپ کے گرد و نواح کے یار دوست بدل جائیں گے، ماحول بدل جائے گا۔ ممکن ہے روز ایسے پھول پڑے ہوئے ہوں گے انہیں آپ نے دیکھا ہی نہ ہو، اور ان کے پڑھنے کے بعد آپ کو وہ نظر آنے لگے۔ تو لہٰذا کتابیں پڑھیں، اچھی سے اچھی کتابیں پڑھیں، بہترین لوگوں کی پڑھیں، چوٹی کے لوگوں کی پڑھیں، ڈاکٹر صاحب کی کتاب پڑھ لیں، جو آپ کا مذہب ہے، لیکن عالم ہو بندہ، ہر عالم کی کتاب پڑھیں، وہ خواہ کسی بھی فرقے کا عالم ہے، اس کی وہ جو عالم علمی ہوگی وہ اس حصے کو پڑھیں، جہاں وہ فرقے بازی میں چلا جاتا ہے اس کو آپ چھوڑ دیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ جو کوئی بھی ہے،
تو عربی فارسی کی طرف آئیں، انگریزی کو بھی ضرور پڑھیں، اور یہ کتابیں پڑھیں، اعلیٰ ترین کتابیں پڑھیں، مذہبی کتابیں پڑھیں، قرآن مجید کے اچھے ترجمے پڑھیں جو ضرور، اس میں بھی بہت اچھی اچھی قرآن اس زبان سکھانے تو نہیں، اس کا تو دین اللہ کا، لیکن اس میں تمام چیزیں ہیں، اس میں یہ چیز بھی ہے، اگر آپ اس میں عروج کا پڑھتے ہیں، اس کو صحیح طریقے سے سمجھ کے پھر بولتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں جتنے ہمارے عالم دین ہیں، وہ شیکسپیئر کو تو انہوں نے نہیں پڑھا نا، ذاکر نائک وغیرہ کو چھوڑ کے، باقی لوگوں نے تو عموماً یہی پڑھا ہے، لیکن اس ٹائم وہ چوٹی کے لوگ ہیں، وفات پا گئے ہیں، وہ بھی چوٹی کے ہیں، جو موجود ہیں وہ بھی چوٹی کے ہے، تو لہذا اگر آپ نے دھکے نہیں کھانے، سڑکوں پہ نہیں رولنا، کوڑا نہیں چوننا، ہوٹل گزاروں کے گندے کھانے نہیں کھانے، اور رشتے سردی گرمی سے بچنا ہے، تو پھر آپ کو یہ کتابیں پڑھنی چاہیے، آپ کو آگے بڑھنا چاہیے، نکلنا چاہیے، زور لگائیں، ڈوبنے سے بچیں، یہ سب ڈوب رہے ہیں، ڈوبتے 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 آخر ڈوب جاتے، پیدا ہوتے ہیں ڈوبتے 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 ڈوبتے، یہ 70 کے ہو گئے مر گئے، ذلت و خواری، اور بچوں کو بھی ذلیل خوار کر کے چھوڑا مر گئے، کچھ نہیں کیا، وہ وجہ یہ ہے کہ پڑھے نہیں تھے۔ تعلیم سے بڑی کوئی چیز نہیں، تعلیم روشنی ہے، باقی سب اندھیرا ہے، پہلے تعلیم پڑھیں پھر ہنر کی طرف آ جائے، تعلیم بذات خود بھی ہنر ہے، اگر آپ اس میں کمال کرتے ہیں تو تعلیم ہنر ہے، تعلیم والی فیلڈ میں چلے جائیں جہاں تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، نہیں تو پھر دوسرے بہت سارے ہنر ہیں، لیکن تعلیم کے ساتھ، مطالعے کے ساتھ۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے سنا، اور میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق دے، اور آگے بڑھیں، دیر نہ لگائیں، فوری طور پہ آج ہی خریدیں، آج ہی پڑھیں، تھوڑی تھوڑی پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، ٹھہر کے پڑھیں، ساتھ نوٹ بناتے جائیں۔ آپ کو اردو بازار کے پاس یہ پیسہ اخبار، یہ جو پرانی پنجاب یونیورسٹی ہے، اس کے پیچھے دیوار سستی کتابوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو آج کل 3-4 ہزار کی کتاب مل رہی ہے، وہاں 200-250-70 کی ایسے سستے میں مل جاتی ہے، وہاں سے خرید لیں، ضروری ہے نئی کتاب خریدنی، وہ خرید لیں۔ لائبریری سے، پنجاب لائبریری ہے، قائد اعظم لائبریری ہے، ڈھیر ساری لائبریری ہے، محلے میں بھی ہوتی ہیں، کہیں سے کرائے پر لے کے پڑھ لیں، نوٹس بنائیں اپنے پاس، مشکل الفاظ پہ معنی، اس کے لیے بھی نوٹس بناتے جائیں، اور یہ 3 مہینے کا مسئلہ ہے، 3 مہینے، اگر یہ آپ نے 3 مہینے کر لیا تو آپ کمال کے ہو گئے، چمکنے لگیں گے، اور یہاں میں حفیظ سینٹر میں کھڑا ہوں، لاہور میں کھڑا ہوں، گلبرگ میں کھڑا ہوں، یہاں تک آپ کی چمک آئے گی، مجھ تک آئے گی، ہم سب تک آئے گی، پوری دنیا فائدہ اٹھائے گی، لہٰذا پڑھیں اور عمل کریں۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔